Subscribe our YouTube channel Mufti Ayyub Sab and also press the bell icon for getting latest updates. خاتون خدمت میں آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس کے ساتھ اس کی بیٹی تھی. اس کی بیٹی کے ہاتھ میں جو دو کنگن تھے، کنگن کی کڑی سونے کی. تو آپ نے ان کو دیکھا، آپ نے اس خاتون سے فرمایا تم اس بیٹی کے جو ہے وہ کنگن کے زکات دیتی ہو؟ اس نے کہا حضرت نہیں. کیوں نہیں دیتی تھی؟ مسئلہ معلوم ہی نہیں تھا. انہوں نے کہا میں اس کی زکات نہیں دیتی ہوں. آپ نے فرمایا کہ آپ کو پسند ہے کہ آپ کے بیٹی کے ہاتھوں میں آگ کے دو کنگن پہنائے جائیں قیامت کے دن، یہ آپ کو پسند ہے؟ انہوں نے کہا مجھے یہ پسند نہیں. فرمایا پھر اس کی زکات دے دو، زکات نہیں دو گی تو عذاب ہوگا. تو روایتوں میں آتا ہے اس خاتون نے یہ نہیں کہا حضرت کتنی زکات دینی ہے، کب دینی ہے. اسی مجلس میں اس نے دونوں وہ نکالے وہ کنگن اس لڑکی نے اور دونوں خدمت میں پیش کر لیے. حضرت یہ صدقہ ہے، کیا ہے؟ یعنی کسی کو دے دیجیے آپ. تو دونوں نکال لیے. معلوم یہ ہوا کہ سونا چاہے استعمال میں ہو چاہے لاکر میں رکھا ہوا ہو، دونوں شکلوں میں اس میں زکات لازم ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے قربانی بھی لازم ہو جاتی ہے. گھر کے اندر جو سامان رکھا رہتا ہے، برتن ہیں، کپڑے ہیں، دوسری چیزیں ہیں، ان پر بھی زکات لازم نہیں ہے. کیوں؟ یہ بڑھنے والا مال نہیں ہے. چاہے وہ استعمال میں آتا ہو یا نہ ہو. بڑی بڑی دیگیں رکھی ہوئی ہیں اوپر، سال میں ایک مرتبہ بھی ضرورت نہیں آتی ہے ان کی، استعمالی کے بھی نہیں ہوتی ہیں، ان پر بھی زکات نہیں. 10 بسترے استعمال میں ہیں، اس نے 20 بنا کے رکھے ہیں، جو 10 علاوہ ہیں اس پر زکات لازم نہیں. بہو آئی ہے گھر میں، اس نے تانبا لایا ہے، تانبے کا صندوق جو ہے وہ بند ہے، ابھی کھولا بھی نہیں اس نے، زکات لازم نہیں. کیوں؟ وہ بڑھنے والا مال نہیں ہے. شریعت نے کہا مال نامی ہونا چاہیے، وہ مال نامی نہیں. ایسے ہمارے یہاں جس کو وردن کہتے ہیں، وردن رکھا ہوا صندوق میں کبھی استعمال ہی نہیں ہوتا، 1-2 جوڑے استعمال ہوتے ہیں، باقی ایسے رکھا ہوا، زکات لازم نہیں. زکات لازم تو گھر کے اندر جو سامان ہے اس پر زکات لازم نہیں. اسی طرح سے جو ضروریات اصلی ہیں اس پر بھی زکات لازم نہیں. اسکوٹر ہے، گاڑی ہے، گھر میں ٹریکٹر ہے، یا اسی طرح سے سامان ہے کھیتی باڑی کرنے کا، دوائی چھڑکنے کا موٹر ہے اور دوسرے آلات ہیں، یا جو لوگ صنعت و حرفت کا کام کرتے ہیں، کوئی بڑھئی ہے، کوئی لوہار ہے تو اس کے پاس مشینری ہے، اس پر بھی زکات لازم نہیں. ایک آدمی کے پاس فیکٹری ہے، آٹے کی فیکٹری ہے، سیمنٹ کی فیکٹری ہے، لکڑی کی فیکٹری ہے، مشین ہے، بینساز ہے، نہیں اس پر بھی زکات لازم نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے اس کی آمدنی پر تو زکات ہے لیکن مشینری پر زکات لازم، اس کا تو کاروبار ہی یہی ہے. خلاصہ یہ ہے یہ جو اوزار ہیں یا یہ جو فیکٹریاں ہیں ان پر زکات لازم نہیں ہے. کیوں؟ یہ ضروریات اصلیہ کے اندر داخل ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ شریعت نے بہت آسانی اس میں رکھی ہے. پھر سب لوگ جانتے ہیں سال بھر ایک آدمی نے 10 لاکھ 20 لاکھ کمائے تو 20 لاکھ پر زکات نہیں، بالکل نہیں. سال کے بعد دیکھیں گے اس کے پاس کتنا رقم کتنی رقم باقی ہے، بچت ہے، تو وہ جو بچت رقم ہے اس پر زکات ہے. وہ بھی کتنی ہے؟ 2.5%. کیا 100 روپے میں سے 2.5 روپے کون سا مشکل ہے؟ کچھ بھی نہیں. تو یہ ہے نصاب کس کا؟ زکات کا. قربانی کے نصاب میں ایک چیز کا اضافہ ہے، ایک چیز کا، بس وہ مسئلہ میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. تو ہمارا ذہن ادھر کو نہیں جاتا ہے کیونکہ وہ مسئلہ معلوم ہی نہیں لوگوں کو. وہ یہ ہے کہ جو چیزیں گھر میں رکھی ہوئی ہیں ضروریات اصلیہ کے علاوہ، کیا ضروریات اصلیہ کے، اور وہ سال میں کبھی بھی استعمال نہیں ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے قربانی لازم ہو جاتی ہے. مثلا 10 بستر رکھے ہوئے ہیں، اس میں 2-3 استعمال ہوتے ہیں، 7 استعمال ہی نہیں ہوتے ہیں سال بھر کبھی بھی. اگر سال میں 1-2 مرتبہ استعمال ہو جائیں گے تو پھر تو ٹھیک ہے، وہ استعمال میں ہو جاتے ہیں، لیکن کبھی بھی نہیں. یا تانبا رکھا ہوا ہے اوپر کینی پر، وہ تو ظاہر سی بات ہے وہ استعمال ہی کبھی نہیں ہوتا. بڑی بڑی دیگیں ہیں تو استعمال کبھی نہیں ہوتی ہیں، ضرورت سے زائد ہے، اس کی وجہ سے قربانی لازم ہو جائے گی، اس کی قیمت لگانی پڑے گی. گھر میں فرنیچر ہے، فرنیچر کا حساب لگانا پڑے گا کہ اس کے پاس زائد فرنیچر کتنا ہے. ایک تو کی جو ضرورت ہے، مثلا آپ نے بیٹھک میں کچھ صوفہ سیٹ وغیرہ لگائی، کچھ کرسیاں لگا رکھی ہیں، کچھ مہمان آ رہے ہیں تو وہ استعمال ہوتا ہے، اس میں آپ بیٹھے رہتے ہیں. تو
معلوم ہے کہ وہ تو ضرورت ہے، لیکن ایسے ہی بلا ضرورت پڑا ہوا ہے گھر میں سامان، تو زائد ضرورت ہے، اس کے اوپر قربانی کیا ہو جائے گی؟ لازم ہو جائے گی، اس کا حساب کرنا پڑے گا۔ اس میں ہماری کوتاہی ہوتی ہے۔ ایسے بہو گھر میں آئی ہوئی ہے، اس نے تانبے کا صندوق لگا ہے، زکوٰۃ تو واجب نہیں ہوگی، لیکن اس کی وجہ سے اس پر قربانی لازم ہو جائے گی کیونکہ یہ ضرورت سے زائد ہے۔ ایسے جس کو ہم کشمیر میں وردن کہتے ہیں، وہ کپڑے جو اس کے ہیں، ایک دو جوڑ، دو تین جوڑ تو وہ استعمال کرتی ہے، باقی ایسے رکھا ہوا ہے، چاہے سلا ہوا ہو یا بغیر سلائی کے ایسے کپڑا ہی رکھا ہے، دونوں شکلوں میں اس کا حساب کر لیا جائے گا اور اس پر قربانی لازم ہو جائے گی۔ اس میں ہمارے یہاں کوتاہی ہوتی ہے۔ اب معلوم یہ ہوا کہ جس شخص کے پاس مال ہے اور زائد و ضرورت ہے، اس کا حساب کیا جائے گا۔